بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و حبیبنا و نبینا محمد مبارک وسلم۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم ایک واقعہ جو منسوب ہے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی طرف آپ کے دور میں ہوا، تو اس واقعے کی بنیاد پر رب تعالیٰ جل وعلا کی عظمتوں کے چند پہلو آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ آپ کے دور میں ایک دہریہ آیا خلیفہ وقت کے پاس، اور اس نے آ کے چند ایک سوالات کیے۔ ان سوالات میں سے پہلا سوال یہ تھا کہ یہ کائنات خود بخود بن گئی، اس کو بنانے والا کوئی نہیں۔ دوسرا یہ کہ اگر کوئی اس کو بنانے والا ہے تو اس سے پہلے کون تھا۔ تیسرا یہ کہ یہ اگر کوئی ہے تو وہ کس طرف ہے، اور چوتھا یہ کہ وہ اس وقت کیا کر رہا ہے۔ یہ سوالات اس نے کیے۔ اس وقت کے علماء کو بلایا گیا، انہوں نے اپنے تئیں مکمل کوشش کی لیکن اس کو مطمئن نہ کر سکے۔ بالآخر یہ طے پایا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کو بلایا جائے۔ حضرت امام صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ وقت مقررہ سے کچھ تاخیر سے تشریف لائے۔ اب جب وہاں پہ پہنچے تو امام صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے اس نے فوراً یہ سوال کیا کہ آپ جید عالم ہیں مگر اتنی تاخیر سے کیوں تشریف لائے۔ آپ نے حکمت کے تحت اس کا جواب دینا تھا، تو فرمایا کہ ہوا یہ کہ جب میں دریا کے کنارے پہنچا تو دیکھا کہ وہاں پہ کشتی نہیں۔ دوسرے کنارے کی طرف دیکھا تو اچانک درخت خود بخود کٹ گیا، اس کے تختے بن گئے، اس کی کشتی بن گئی، اور وہ وہاں سے ایک کنارے سے دوسرے میرے طرف آئی، اور مجھے بغیر ملاح کے چلاتے ہوئے کشتی پر وہ دوسرے کنارے پر پہنچی۔ اس نے فوراً جھٹ سے یہ سوال کیا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ درخت خود بخود کٹ جائے، اس کے تختے بن جائے، اس کی کشتی بن جائے۔ فرمایا کہ جب ایک چھوٹی سی کشتی اور ایک درخت نہیں کٹ سکتا خود بخود، تو کائنات خود بخود کیسے بن سکتی ہے۔ پھر دوسرا اس نے سوال یہ کیا کہ اگر وہ ہے تو اس سے پہلے کون تھا۔ آپ نے فرمایا کہ گنتی گنو۔ تو کائنات اس نے جب گنتی گننا شروع کی تو 5، آپ نے فرمایا کہ الٹی گننی ہے، 5 4 3 2 1 آ کر رک گیا۔ آپ فرمایا کہ اس سے پہلے گنو، یعنی کہ اس سے تو پہلے تو کچھ بھی نہیں۔ آپ نے فرمایا رب تعالیٰ سے پہلے بھی کچھ نہیں ہے۔ تو کائنات میں جتنے بھی مناظر ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی عظمت کی دلالت کرتے ہیں طرف، اگر اس کو صحیح طور پر سمجھا جائے۔ پھر تیسرا اس کا یہ سوال تھا کہ اگر وہ ہے تو کس طرف ہے۔ حضرت امام صاحب نے فرمایا کہ دیا جلایا جائے، شمع جلائی جائے۔ امام صاحب نے جب شمع جلائی تو فرمایا کہ اس سے پوچھا کہ بتاؤ اس کی روشنی کس طرف ہے، تو کہنے لگا کہ اس کی روشنی ہر طرف ہے۔ حضرت امام صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کو بھرپور حکمتوں سے مزین جواب دیا کہ فرمایا کہ رب تعالیٰ بھی اپنے علم کے اعتبار سے ہر طرف موجود ہے۔ اب اس نے آخری یہ سوال تھا کہ اس وقت اللہ تعالیٰ کیا کر رہا ہے۔ معزز ناظرین، جو رب تعالیٰ جل وعلا کے کلام الہی اور اس کے رسول علیہ السلام کے فرامین کو صحیح طور پر جاننے والے ہیں اور اس کی حکمتوں سے صحیح طور پر آگاہ جو لوگ ہیں وہی اس کے جواب تک جو وہ رسائی حاصل کر سکتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ اس وقت وہ ممبر پر بیٹھا تھا بلند جگہ پر۔ اب فرمایا تم نیچے آ جاؤ۔ وہ نیچے آیا۔ امام صاحب اس بلند جگہ پر ممبر پر تشریف فرما ہوئے۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس وقت تجھے نیچے اتار رہا ہے اور مجھے ممبر پر عزت عطا فرما رہا ہے۔ تو کائنات میں ہونے والے افعال سے اللہ تعالیٰ کی قدرتوں اور اس کی عظمتوں کا پتہ چلتا ہے کہ کائنات میں اللہ تعالیٰ کے ارادے کیا ہیں۔ تو معزز ناظرین، آج کے نوجوان کے اعتبار سے یہ سبق ہے کہ وہ کائنات میں اسباب کے تحت گفتگو یا اپنی توجہ نہ رکھے، بلکہ کلام الہی وحی کی بنیاد پر کائنات کی طرف توجہ کرے۔ اس کا پھر نتیجہ یہ نکلے گا کہ اسباب کے ساتھ ساتھ مسبب الاسباب تک جب اس کی حکمتوں کے اعتبار سے رسائی ہوگی اور اس کی معرفت جو ہے وہ اس لحاظ سے حاصل ہوگی، تو پھر ہم جو ہے وہ حقیقی جو علم ہے اور یقین کے حقیقی جو پہلو ہیں وہ حاصل کر سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ جل وعلا ہمیں سمجھ و عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔